ایک شیر ہی جنگل کا بادشاہ کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، سب سے بڑا جانور تو ہاتھی ہے۔ پھر شاید شیر اپنی تیز رفتار کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہو۔ وہ بھی نہیں، کیونکہ سب سے تیز تو چیتا دوڑتا ہے۔ پھر شیر جنگل کا بادشاہ اس لیے ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ شاطر اور سمجھدار ہوگا۔ لیکن نہیں، سب سے شاطر جانور تو لومڑی ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر شیر میں ان میں سے ایک بھی خوبی نہیں تو پھر وہ جنگل کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہ ہی وہ سب سے تیز ہے، نہ ہی وہ سب سے بڑا ہے، اور نہ ہی سب سے شاطر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے اسے بادشاہ بلانے کی؟ صرف اور صرف اس کی سوچ۔ شیر بادشاہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تیز، سمجھدار یا بڑا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف اپنی سوچ کی وجہ سے۔ لیکن ایک شیر کی کیسی سوچ ہوتی ہے؟ نمبر 1، بریوری۔ اگر ایک شیر کو کبھی 10 لگڑبگے بھی گھیر لیں تب بھی وہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ وہ اپنی آخری سانس تک لڑے گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے گا، لیکن کبھی بھی کسی بھی قیمت پر وہ اپنی ہار تسلیم نہیں کرے گا۔ بے شک آپ کسی لگڑبگوں کے جھنڈ سے نہ گرے ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو آپ کے زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے یقین کو توڑنا چاہتے ہوں گے، جو آپ کے کسی بھی سپنے پر یقین نہیں کرتے ہوں گے، جو بس اسی انتظار میں ہے کہ کب آپ ان کے سامنے اپنی ہار قبول کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے ہار مان لی، اس دن آپ ایک شیر سے ایک بھیڑ بن جاؤ گے۔ پھر لوگ جیسے چاہیں گے ویسے تمہیں استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ لڑو گے، اس زندگی کے لیے لڑو گے جو آپ جینا چاہتے ہو، تو آپ کے راستے میں آنے والا کوئی بھی انسان آپ کو روک نہیں پائے گا۔ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ آپ کے مخالف ہیں، لیکن جب تک آپ خود نہیں ہار مانتے تب تک آپ کبھی نہیں ہارو گے۔ نمبر 2، فوکس۔ ایک لائن کی سب سے بڑی مینٹالٹی فوکس۔ ایک شیر کبھی بھی اپنے شکار پر ایسے ہی نہیں جھپٹ پڑتا، بلکہ پہلے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، اسے پرکھتا ہے، اور اس وقت اس کا سارا فوکس اور ساری انرجی صرف اور صرف اپنے شکار کو دبوچنے پر ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ذرا برابر بھی وہ ڈسٹریکٹ ہوا تو اس کا شکار اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ زندگی میں آپ کا جو بھی شکار ہے، آپ کی جو بھی منزل ہے، آپ کے جو بھی گولز ہیں، تو اپنا سارا فوکس اور ساری انرجی صرف اور صرف اپنے گولز پر رکھو، کیونکہ اگر آپ ذرا بھی اپنے گولز اور اپنے ڈیسٹینیشن سے ڈسٹریکٹ ہو گئے تو آپ اپنی منزل سے کتنا دور ہو جائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے پہلے ایک لائن کی طرح اپنے پورے فوکس کے ساتھ اپنے گولز کو پرکھو، ان گولز کو حاصل کرنے کی پراپر پلاننگ کرو، اور پھر صحیح وقت آنے پر اپنے ان بنائے گئے پلانز پر ایکشن لو۔ نمبر 3، A lion doesn't concern himself with the opinion of sheep۔ یعنی ایک شیر کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ بھیڑیں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ یعنی کبھی بھی دوسروں کی رائے سے اپنے فیصلے مت بدلو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی کسی کی بات ہی نہ مانو، نہیں، بلکہ جب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں سے ڈی موٹیویٹ مت ہو۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خود تو کبھی کچھ حاصل کیا ہی نہیں ہوتا، اور پھر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کچھ حاصل نہ کرنے دیں، اس لیے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، کیونکہ a sheep never leads and a lion never follows۔ ایک بھیڑ کبھی لیڈ نہیں کر سکتی اور ایک شیر کبھی فالو نہیں کر سکتا، اس لیے تو بھیڑ کی زندگی کا کنٹرول ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک شیر پیدا ہی لیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے شکار کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، جیسا بننا چاہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ اس لیے ایک بھیڑ نہیں بلکہ ایک شیر بنو، اور اس بات سے خوف زدہ مت ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نمبر 4، ایٹیٹیوڈ۔ صرف اور صرف اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی آپ اپنی فیلڈ کا بادشاہ بنتے ہو، اس لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ ایک لائن کی طرح رکھو۔ اپنی ویکنیسز پر دھیان دینے کی بجائے جو آپ کے پاس ہے اس پر فوکس کرو، اور یہ سوچو کہ آپ اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ جس طرح ایک لائن کا صحیح ایٹیٹیوڈ اس کو اس کی فیلڈ کا بادشاہ بناتا ہے، اسی طرح آپ کا بھی صحیح ایٹیٹیوڈ آپ کو اپنی فیلڈ کا بادشاہ بنائے گا۔